خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. خواتین و حضرات, ہمارے وی لاگ کی جو آغاز ہے اس کا آغاز ہی جو ہے وہ وطن عزیز پاکستان کے لیے محبت سے ہوتا ہے. اس چینل کا نام بھی پاکستان میٹرز ہے اور اس کے دو مطالب ہیں. ایک یہ ہے کہ پاکستان میٹرز یعنی پاکستان میں جو حالات ہیں ان پر نظر, اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میٹرز یعنی کہ پاکستان ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں میٹر کرتا ہے, اس کی اہمیت ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ چینل ہم نے شروع کیا اور کوشش یہ کی کہ اس چینل میں ہر اس چیز کو اجاگر کیا جائے جو پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے, یا کوئی ایسی چیز جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے اس کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی جائے. خواتین و حضرات, اس وقت پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ آپ سب لوگ باخبر ہیں. خواتین و حضرات, عمران خان کی پارٹی پر اس وقت قدغن لگ چکی ہے. عمران خان پر جو مشہور جملہ ہے کہ ان پر کراس لگا دیا گیا ہے, کاٹا لگا دیا گیا ہے, اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ ایک ٹولہ جس کا نام پی ڈی ایم, جو مافیا جس کو کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اپنے ریمارکس میں بولا, اور انہوں نے وزڈم کا مظاہرہ کرتے ہوئے تشبیہ دی کہ یہ جو ٹولہ ہے یہ بالکل سسیلین مافیا کے طرز پر جو ہے وہ کام کرتا ہے. اور یہی ہم نے دیکھا کہ جمہوریت کے نام پہ بننے والی سیاسی جماعتیں, جو سو کالڈ نام نہاد جمہوریت کے نام پہ بننے والی جماعتیں, وہ اس وقت آمریت سے بدترین بیہیویئر کا مظاہرہ کر رہی ہیں. اپنے جو اعمال اس وقت ان کے عیاں ہے وہ کسی گھٹیا ترین ڈکٹیٹرشپ سے بھی زیادہ بدنما اور بد کردار ہیں. خواتین و حضرات, آج کے وی لاگ میں 3-4 چیزوں پہ ہم بات کریں گے اور ون بائی ون انالیسس بھی دوں گا, اور اس کے بعد اس پہ کچھ تھوڑی سی اپنی فہم کے مطابق گفتگو کرنے کی بھی کوشش کروں گا. خواتین و حضرات, عمران خان کی جب حکومت تھی تو چیزیں بہت بہتر چل رہی تھیں اکنامکلی, معاشی طور پر وہ حالات نہیں تھے جو آج ایک غریب آدمی کو فیس کرنے پڑے ہیں. اس وقت ایک عام غریب آدمی کے لیے مہینہ جو ہے وہ گزارنا جو ہے وہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے, اور یہ کوئی خوابی یا خیالی بات نہیں ہے, اس کا تعلق ڈائریکٹ حقیقت سے ہے. آج آٹے کے لیے لوگ اپنی جانیں جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں, صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے جو ہے وہ مزدور جو ہے وہ ترس رہا ہے اور تڑپ رہا ہے. ایک کمپیریزن آپ کی نظر کرتا چلوں کہ عمران خان کی جب حکومت تھی تب اور آج جو اکنامیکل انڈیکیٹرز ہیں وہ کہاں پر کھڑے تھے. خواتین و حضرات, جس وقت عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت جو جی ڈی پی تھی وہ اوپر جا رہی تھی, اور اس کا جو ایگزیکٹ ریٹ تھا وہ 6.10% کے ساتھ یہ گروتھ کر رہی تھی. اور جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو یہ نیچے گئی ہے 0.29% کے حساب سے, ڈاؤن فال اس کا شروع ہوا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جو ہماری انڈسٹریز تھیں ان میں کتنا فرق آیا ہے. ایک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ اس پی ڈی ایم کی حکومت کے آنے کے بعد بند ہو گئیں, اور انڈسٹریز بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کئی ہزار کئی لاکھ جو ملازمین ہیں, مزدور ہیں, وہ بے روزگار ہوئے. انڈسٹریز کا جو معاملہ تھا وہ عمران خان کے دور میں چونکہ ایکسپورٹس جو تھیں وہ اپنے ریکارڈ پر تھیں, تو انڈسٹریز جو ہیں وہ 8.83 یعنی 8.83% کے ساتھ یہ گروتھ جو ہے وہ اوپر جا رہی تھی. جبکہ پی ڈی ایم کے بعد یہ نیگیٹو میں ہوا ہے, یعنی منفی اس کا اثر آیا ہے. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ انڈسٹریز بند ہوئی تو -2.9% جو ہے وہ اس کا ڈاؤن فال آیا ہے, یعنی کہ انڈسٹریز جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد جو سروسز انڈسٹری ہے جس میں نوکری پیشہ لوگ جو ہے وہ انوالو تھے, اس میں عمران خان کے دور میں 11.90% جو ہے وہ اضافہ ہو رہا تھا, اور یہ ایک ریکارڈ تھا کہ پاکستان میں اتنی نوکریاں جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہی تھیں کہ لوگوں کے لیے نوکریاں جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو رہی تھیں, اور لوگوں کی طرز زندگی جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا تھا. لیکن اس میں کیا ہوا کہ نہ صرف یعنی کہ اگر پی ڈی ایم کی حکومت یہ کہتی کہ جی ہم نے تو اس کو کنٹینیو کیا, ایسا نہیں ہوا, بلکہ چونکہ جس طرح بھی میں نے انڈسٹریز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انڈسٹریز بند ہوئیں,
اس کی وجہ سے ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ انڈسٹری پہ آیا, اور 7.98 یعنی 7.98% جو ہے یہ ڈاؤن فال آیا پاکستان کی انڈسٹریز میں, سروسز انڈسٹریز میں. اور اس کے بعد کنسٹرکشن, عمران خان نے انیشیٹو لیا تھا اور انسینٹیو دیے تھے ہماری کنسٹرکشن جو انڈسٹری ہے اس کو, اور اسی وجہ سے اس میں جو ہے وہ بوم آیا, اور 1.90% جو ہے اس کی گروتھ جو ہے وہ ہم نے عمران خان کے دور میں دیکھی, جو کہ اب نیگیٹو اس میں اس کا معاملہ آیا, اور -5.53% جو ہے یہ نیچے گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خام مال بہت مہنگا ہو گیا, جو کنسٹرکشن میں مٹیریل تھا اس کی قیمتیں چونکہ ڈالر کی پرائس اوپر گئی, اور پھر ٹیکسیشن میں جو انہوں نے اضافے کیے اس کی وجہ سے کنسٹرکشن جو انڈسٹری ہے اس کو ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا. اس کے بعد لائف سٹاک, آپ دیکھیں کہ عمران خان جس وقت حکومت میں تھے تو انہوں نے ایک انیشیٹو لیا, اور بل گیٹس نے بھی اس کی بڑی اس کو سراہا, اور اس وقت لوگوں نے بڑا اس کا ٹھٹھا کیا, مذاق اڑایا کہ عمران خان نے کہا کہ جی ہم ایک بچڑا آپ کو دیتے ہیں, کچھ مرغیاں آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ ان سے انڈے لیں, اور لائف سٹاک کی طرف انہوں نے قوم کو لگانے کی کوشش کی. تو لائف سٹاک میں 2.25% تک جو ہے وہ گروتھ نظر آئی عمران خان کے دور میں, جو کہ اس وقت 3.78% اس کا ڈاؤن فال ہوا ہے, 3.78% جو ہے یہ نیچے آیا ہے. اس کے بعد ہماری کاٹن انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ بڑی ریڑھ کی ہڈی تھی, جس کو کہ عمران خان نے مد نظر رکھا, اور اس میں ریکارڈ جو ہے وہ ہائٹ ہمیں نظر آئی, 9.22% تک اوپر گئی. پاکستان کا ایگریکلچر اگر اس کو ٹھیک طرح سے پروموٹ کیا جائے خواتین و حضرات, تو وہ پاکستان کے لیے میریکل کر سکتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ ٹولہ بیٹھا ہوا ہے مافیا کا, تو اس میں تو اضافہ تھا عمران خان صاحب کی حکومت میں تقریباً 10% کا, لیکن ادھر کیا ڈاؤن فال آیا ہے کہ -23% نیچے گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی ڈالر کا امپیکٹ, اور پھر ان کی جو انیشیٹو جو انسینٹیو دیے ہوئے تھے کسانوں کو وہ واپس لیے گئے, اور جو اس کے لیے سیڈز تھے اس کے حوالے سے یہ حکومت کچھ نہیں کر سکی, اور ٹیکسز جو ہیں وہ بہت. اب ایکسپورٹس کی بات جس کا کہ میں بار بار حوالہ دے رہا ہوں, عمران خان کی حکومت میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ پاکستان بننے کے بعد سے تاریخ کی ہائٹ پہ رہیں, اور وہ تھیں تقریباً 26.24 ارب ڈالرز, یعنی 26.24 بلین ڈالرز عمران خان کی حکومت میں رہی, اور یہ نیچے کتنی آئی ہیں؟ یہ تقریباً 4 ارب ڈالر تقریباً نیچے آئی, 23.18 بلین پہ اس وقت کھڑی ہیں. اس کے بعد جو ریمیٹنس ہے, یعنی کہ جو غیر ملکی جو پاکستان میں ڈالرز بھیجتے تھے, آج صورت حال یہ ہے کہ ڈالر 310 کا ہے, اور بلیک مارکیٹ میں گرے مارکیٹ میں تقریباً 350 تک بھی یہ جا رہا ہے. تو وہ ریمیٹنس جو ہیں وہ عمران خان کی کریڈیبلٹی, ان کے اعتماد کی وجہ سے یہاں پہ آ رہی تھیں, اور 26.14 بلین ڈالر تھی عمران خان کے دور میں, جو کہ کم ہو کے 22.74 بلین رہ گئے. تو یہ اکنامیکل کنڈیشن جو ہے وہ پاکستان میں خواتین و حضرات یہ ہے کہ اس وقت غریب کا جینا جو ہے وہ دوبھر ہوا ہے, بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے, روپے کی قیمت جو ہے وہ اس قدر کم ہوئی کہ سری لنکا میں اس وقت ڈالر کے مقابلے میں سری لنکن روپی 301 روپے ہے. سری لنکا ڈیفالٹ کر چکا ہے اس وقت, لیکن پاکستان بھی اس کے قریب ترین ہے. سری لنکا میں آپ دیکھیں کس قسم کے حالات ہوئے, لیکن وہاں پہ کچھ لوگوں نے عقل کا مظاہرہ کیا. آج ہم سری لنکا سے بھی نیچے جا چکے ہیں. ٹکے کا تو حساب مت پوچھئے, وہ جو محاورہ ہوتا تھا کہ 1 ٹکا, تو آج ہمارے روپے کی جو ہے وہ یہ حالت ہو چکی ہے. خواتین و حضرات, عمران خان کی پارٹی پہ کریک ڈاؤن جاری و ساری ہے, اور یہاں تک کہ گانے والے جنہوں نے عمران خان کی پارٹی کے لیے گانے گائے تھے ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے. وہ روکھڑی صاحب کو آج ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے. پاکستان میں جو ایک عمران خان نے کل اپنی تقریر میں کہا گیا کہ جی وہ کہاں گئے, انسانی حقوق کی علم بردار تنظیمیں کہاں گئیں, تو ایک چھوٹا سا ہوا کا جھونکا کہہ لیں کہ اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کی جو کمیشن ہے اس نے کل ایک خطاب کیا, اور انہوں نے پاکستان کی پی ڈی ایم کی حکومت کی مذمت کی,
اور انہوں نے کہا کہ جتنی جانیں ضائع ہوئیں 9 مئی میں ان کی بھی شفاف تحقیقات جو ہیں وہ ہونی چاہیے، اور فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ مذمت کی ہے اس کی، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو ہے وہ نوٹسز اور اس طرح کی جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آج یوم تکریم شہداء، اور ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ پاکستان کے جو شہداء ہیں وہ اس سبز ہلالی پرچم پہ کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ انہوں نے جو ہمارے شہداء ہیں انہوں نے اپنی جانیں دے کر اس وطن کی جو ہے وہ حفاظت کی ہے، اور ہم پاکستان کے تمام فوجی شہداء جتنے ہیں ان کے لیے جتنا بھی ان کی خوبی بیان کی جائے وہ کم ہے، لیکن پاکستان میں جو لوگ شہید ہوئے، جو مظاہروں میں شہید ہوئے، ارشد شریف جیسے لوگ شہید ہوئے، وہ بھی اتنے ہی محب وطن تھے جتنے باقی تمام لوگ ہیں۔ تو ہمیں شہداء جو ہے وہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے۔ تمام لوگوں کی نظریں، عمران خان کی نظریں پاکستان کی سپریم کورٹ پہ جمی ہوئی ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے جو ہمارے چیف جسٹس ہیں ان کے بیانات تو بہت اچھے آتے ہیں، ان کے بیانات سے جو ہے وہ ہمارے لوگ تو بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن شاید چیف جسٹس صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ جس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تمام ریاستی ادارے ایک طرف ہیں اور عام عوام جو کہ سرویز ہو رہے ہیں اس کے مطابق عمران خان کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک سروے ہوا جس کا کہ مختلف ویلاگز میں بھی ذکر کیا گیا، جو کہ تقریباً 1 ملین اس میں ووٹ پڑے، اور اس میں 91% ووٹس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں وہ ووٹنگ ہوئی۔ خواتین و حضرات، ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے کارکنان کو، جو پاکستان کے لیڈر ہیں، وہ آئے، انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا، انہوں نے سیاست سے ہی دستبرداری کو اپنی جان کی بقا سمجھا اور انہوں نے وہ چھوڑ دیا۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا ہم کوئی اتنی بے وقوف قوم ہیں، یا اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ لوگوں کو اس ساری چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ یقیناً کسی احمقوں کی جنت میں جو ہے وہ سانس لے رہا ہے۔ کہ اگر تو پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو لیڈر سے وہ آ کے یہ بھی کہہ دیتے کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں، عمران خان کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، عمران خان کو گالیاں بھی دیتے، تو بھی لوگوں کو سمجھ آ جانا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو عمران خان نے کل ایک بات کی کہ پارٹی اس وقت ختم ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہوتا ہے۔ تو اب کے تمام سرویز جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اب بھی مقبول ترین جماعت ہے۔ تو بات چیف جسٹس کی کر رہا تھا کہ اتنا کچھ ملک میں ہوا کہ لوگوں کو سیدھی گولیاں بھی ماری گئیں، افراتفری ہوئی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہیں۔ تو جب پی ڈی ایم سر عام سپریم کورٹ کے خلاف قراردادیں منظور کر رہی ہے، جبکہ سر عام آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو چیف جسٹس جو ہے وہ اتنے ڈیلینگ ٹیکٹکس کیوں یوز کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے تمام لوگوں کے دلوں میں۔ آج بھی سماعت ہوئی اور اس میں جو ریمارکس آئے وہ بڑے اچھے تھے کہ جی کب تک جو ہے وہ یہ جمہوریت کو جو ہے ہم قربان کریں گے، اور اس سے جو ہے وہ منفی قوتیں جو ہیں وہ طاقت پکڑ رہی ہیں۔ چیف جسٹس صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے بیان تو بالکل اچھے ہیں، بہت ٹھیک ہیں، لیکن اگر وقت پر انصاف نہیں ہوگا تو اس کو انصاف جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ انصاف جو ہے وہ بر وقت ہو تو اچھا ہوتا ہے۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، اور دوسری طرف جسٹس ہرڈ از جسٹس برڈ، یہ بھی بات ہے، لیکن درمیانی معاملہ جو ہے وہ میرا خیال ہے اس وقت کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اس وقت خواتین و حضرات پاکستان پہ یہ حالات ہیں، لیکن ہماری دعا یہ ہے کہ عمران خان نے کل مذاکرات کی دعوت دی جنرل عاصم منیر کو، لیکن ہم نے دیکھا کہ آج ایک تصویر جو ہے وہ شائع ہوئی اور اس میں جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر جو ہے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، گویا کہ ایک پیغام دیا گیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں بہتر حالات لے کر آئے، دونوں پارٹیوں کو سمجھنے کی، عقل کی توفیق دے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ ایک روشن راستے پر گامزن ہو سکے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔